سفيان بن عبد الله بن محمد عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسبيح. وليس هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب واحسن. سمعت محمد بن اسماعيل يقول: كان احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم الذي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد الحديث. وفي الباب عن جابر وابي سعيد رضي الله عنه. ابواب الطہارت کا تیسرا باب. اس باب کا تعلق بھی حکم سے ہے. فضیلت کا باب ختم ہو گیا. ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث کا لفظ اٹھا کر رکھ دیا ہے. مفتاح الصلاۃ الطہور. مفتاح اسم آلہ ہے. تالا کھولنے کا آلہ یعنی کنجی. مفتاح الصلاۃ مضاف مضاف الیہ ہے. دونوں مل کر مبتدا. الصلاۃ اس کی خبر ہے. مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے. مفتاح الصلاۃ تو اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے. ظہور الف لام تعریف کی وجہ سے معرفہ ہے. قاعدہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو وہاں حصر اور قصر کے معنی پائے جاتے ہیں. قصر کا دونوں طریقہ ہوتا ہے. ابھی تو خبر کا قصر ہوگا مبتدا پر. اس کو کہتے ہیں قصر صفت علی الموصوف. کبھی مبتدا کا حصر ہوگا خبر کے اندر. یہ قصر موصوف علی الصفت. گویا یہاں حصر کے معنی مراد ہیں. ترکیب حصر کا بھی فائدہ دیتی ہے. یاد رکھو کہ یہ حصر ہمیشہ نہیں ہوگا، عموماً حصر کا فائدہ دے گا. اگر یہ قصر موصوف علی الصفت ہے تو ترجمہ ہو جائے گا کہ نماز کی کنجی صرف طہارت ہے. مفتاح صلاۃ کا انحصار طہارت میں کر دیا گیا. تو ترجمہ ہو جائے گا مفتاح صلاۃ طہارت ہی ہے. جب مفتاح صلاۃ کا انحصار طہارت میں ہو گیا تو اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ بغیر طہارت کے مفتاح صلاۃ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب مطلب ہو گیا کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے. جیسے تالا کھولنے کے لیے کنجی ضروری ہے، اسے نماز میں داخل ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے. یہاں بھی نماز کے لیے طہارت کا شرط ہونا معلوم ہو گیا. مفتاح صلاۃ صرف طہور ہے. مفتاح صلاۃ کا انحصار طہارت کے اندر ہو گیا. شرطیت معلوم ہو گئی کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے.
یہ امام ترمذی کا دعویٰ ہو گیا۔ یہاں روایت کے اندر سند میں امام ترمذی کے کئی شیوخ ہیں۔ پہلی سند میں حناد، قتیبہ، محمود بن غیلان، یہ 3 استاذ ہیں۔ ان کے استاذ وکیع ہیں۔ وکیع کے استاذ سفیان ہیں۔ سفیان کون ہیں؟ 2 سفیان گزرے ہیں، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری۔ یہاں مطلق سفیان ہے جس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سفیان ہے، اشتباہ ہو گیا۔ لیکن تخریج احادیث ہدایہ میں علامہ جمال الدین ضیلعی نے نصب الرایہ میں اس کی سند کی تصریح کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ان سفیان الثوری، علماء کی یہاں مراد سفیان سے سفیان ثوری ہے۔ نصب الرایہ سے یہ بات معلوم ہوئی۔ آگے ہے وحدثنا محمد بن بشار، یہاں تحویل ہونا چاہیے، ہا ہونا چاہیے۔ ایک سند ہو گئی حناد، قتیبہ، محمود بن غیلان کی۔ اب دوسری سند ہے محمد بن بشار، یہ بھی امام ترمذی کے استاذ ہی ہیں۔ درمیان کے اندر ہا ہونا چاہیے، اس نسخے کے اندر ہا نہیں ہے۔ پرانے بعض نسخے کے اندر ہا ہے، بہرحال تحویل ہے۔ قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان، یہاں پر آ کر کے دونوں سند مل گئی، سفیان مدار سند ہو گیا۔ اب آگے مشترک سند ان عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ان محمد ابن الحنفیہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور، ایک جملہ۔ تحریمها التکبیر، دوسرا جملہ۔ تحلیلها التسلیم، تیسرا جملہ۔ پہلے جملے کا تعلق کتاب الطہارت سے ہے اور اسی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے۔ باقی دونوں جملے کا تعلق کتاب الصلاۃ سے ہے، اس لیے امام ترمذی نے یہ روایت کتاب الصلاۃ میں بھی ذکر کیا۔ 3 جملے ہو گئے، ایک کا تعلق طہارت سے، 2 کا تعلق صلاۃ سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے جو حصر کوف کا فائدہ دیتا ہے۔ ترجمہ بھی بتلا دیا۔ مفتاح صلاۃ صرف طہور ہے۔ ایک سوال پیدا ہوگا، یہ حصر تو بظاہر صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نماز کے اور بھی شرائط ہیں۔ صرف نماز کی ایک شرط وضو ہی نہیں، طہارت ہی نہیں ہے، اور بھی شرائط ہیں، جیسے استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں ہے۔ اسی طرح سے طہارت ثوب، یہ بھی نماز کے شرائط میں، طہارت بدن مصلی، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے، طہارت مکان،
اور بھی اس کے شرائط ہیں تو مفتاح صلاۃ کا انحصار صرف طہارت میں کرنا تو صحیح نہیں ہوا۔ جواب: طہارت کے علاوہ باقی اور جو شرائط ہیں وہ کبھی کبھی بغیر ان شرطوں کے بھی نماز ہو جاتی ہے، یعنی وہ شرط کبھی کبھی نماز سے الگ ہونے کے باوجود بھی نماز ہو جاتی، ایسے قبلہ مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چلے کس جانب قبلہ ہے، تو وہاں قبلہ کی جگہ تحری قبلہ کافی ہو جاتا ہے۔ غور فکر کر لے، جدھر ظن غالب ہو ادھر نماز پڑھ لے۔ اب اگر نماز کے بعد معلوم ہو جائے کہ جدھر نماز پڑھی گئی ہے وہ قبلہ نہیں تھا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ استقبال قبلہ ایسی شرط ہے کہ کبھی کبھی منفق بھی ہو جاتی ہے۔ طہارت ثوب ہے یا ستر عورت ہے، یہ بھی شرط ہے، نماز کے اندر ستر ہونا چاہیے، یہ بھی شرائط نماز میں سے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں لباس پہن لیا کرو، لیکن یہ ایسی شرط ہے کہ کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی جگہ پر آدمی ہے جہاں اس کو بقدر فرض ستر کپڑا نہیں ملتا، ننگا ہے، اس حالت میں حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز ننگا پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ ستر عورت بھی کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حالت طہارت ثوب کا ہے، اگر کپڑا ناپاک ہے، پاک کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو وہی ناپاک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ لے گا۔ معلوم ہوا کہ اور شرائط وہ نماز سے کبھی منفق بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وضو کی شرط، تیمم کی شرط ایسی شرط ہے جو کبھی منفق نہیں ہوتی ہے۔ بغیر وضو تیمم کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھ چکے ہو، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، مسئلہ بھی پڑھ چکے، فاقد الطہورین نماز نہیں پڑھے گا، جب اس کو پانی یا مٹی مل جائے تو تیمم کر کے نماز کی قضا کر لے گا، بغیر وضو تیمم کے نماز نہیں پڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ طہارت وضو یہ نماز کی ایسی شرط ہے کہ وہ کسی حالت میں منفق نہیں ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوا کہ تمام شرائط میں اصل شرط جو قرار دیے جانے کے لائق ہے وہ طہور ہے، یہی کامل درجے کی شرط ہے، باقی اور شرائط تو کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اس لیے اب مفتاح صلاۃ کا طہور میں انحصار کرنا صحیح ہو گیا۔ اب ذرا اس کے معنی پر غور کرو، ایک مختصر سا لفظ ہے اور کتنی جامعیت روایت کے اندر ہے، اسی کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، الفاظ کم معنی زیادہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کو حسی مثال دے کے سمجھایا ہے۔
کیونکہ مثالوں سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح سے قرآن کریم مسائل کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ رسول کی مثال بے مثال ہوتی ہے، ایسی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں بھی اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کو مثال دے کے سمجھایا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کو مثال دے کے سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں نماز کو ایسا سمجھو جیسے کہ ایک مکان ہوتا ہے، اور مکان بھی کیسا؟ جو بند ہو، اس پر تالا لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جس مکان کے اوپر تالا ہو، جو مکان مقفل ہو، انسان اس مکان کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب داخل نہیں ہو سکتا ہے تو مکان کے اندر کے سامان سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، باہر ہی رہ جائے گا، مکان کے سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی آدمی اگر چاہے کہ اس مقفل مکان کے سامان سے ہم فائدہ اٹھاویں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ کنجی حاصل کرے، کنجی لے کر تالا کھولے، تالا کھول کر دروازے سے مکان کے اندر داخل ہو، وہاں جا کر اس سامان سے اب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ گویا کہ مشبہ بھی یعنی مثال ہوئی۔ اسی طریقے سے نماز کو آپ نے اسی مقفل مکان سے تشبیہ دی۔ اگر تم نماز کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ نماز کا دروازہ تو بند ہے، نماز کے اوپر تالا پڑا ہوا ہے۔ یہ نماز کے اوپر تالا کون ہے؟ جی، حدث ہے تالا۔ محدث ہزار چاہے کہ نماز کے اندر چلے جائیں، نہیں جا سکتا۔ نماز کے دروازے کے اوپر حدث کا تالا پڑا ہوا ہے۔ جب نماز کے اندر نہیں جا سکتا ہے تو نماز کی برکتوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ چاہتا ہے کہ نماز کے اندر ہم داخل ہو جائیں اور نماز کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں تو ان کو طہارت کی کنجی حاصل کرنا پڑے گا۔ طہارت کی کنجی سے حدث کا قفل کھول دے، نماز کے اندر داخل ہو گیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے جو فوائد ہیں، نماز پڑھنے کے بعد انسان ان فائدوں سے فائدہ مند ہو جائے گا، نماز کی برکتیں ان کو حاصل ہو جائیں گی، حیا ہو جائے گا، فحش حیا سے بچ جائے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ فائدے بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی بلیغ بات آپ نے فرما دی۔ نماز کو مکان سے تشبیہ دی، حدث کو تالے سے تشبیہ دی، اور طہارت وضو کو چابی سے تشبیہ دی۔ بات کتنی واضح ہو گئی۔ اس طرح سے یہ بات منقع ہو گئی
کہ اب کسی طرح کی اس میں کوئی پوشیدگی اور خفا باقی نہیں رہا، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اگر بڑی تقریر کی جاتی تو جتنی تشفی اس مثال سے ہوتی، بڑی تقریر سے بھی اتنی تشفی نہیں ہو سکتی۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہوتا ہے، بڑی بڑی باتوں کو چٹکیوں کے اندر حل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی بلاغت اور فصاحت ہو گئی۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، یہاں مشبہ نہیں ہے، مشبہ بہی ہے، بعض جز تشبیہ کے ہیں، بعض جز کو حذف کر دیا گیا۔ مفتاح ہے، طہور ہے، حدث نہیں ہے، صلاۃ ہے، مکان نہیں ہے، مشبہ ہے، مشبہ بہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ معمولی غور فکر سے بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ ترجمہ ہو گیا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ امام ترمذی کا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ جیسے تالا کھولنے کے لیے کنجی شرط ہے، ویسے نماز میں داخل ہونے کے لیے طہارت ضروری اور شرط ہے۔ ترجمۃ الباب کا یہی مقصد ہے۔ اسی جز سے ترجمہ ثابت ہو رہا ہے۔ تحریمها التکبیر، یہاں بھی ترکیب اسی طرح، تحریمها مضاف مضاف الیہ سے مبتدا، التکبیر اس کی خبر ہے۔ یہاں بھی مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے، جو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تحریم یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، حرم یحرم تحریم۔ یہاں مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، مصدر مبنی للفاعل ہے۔ تحریم معنی میں محرم کے ہے، محرم کے معنی حرام کرنے والا۔ حصر کے معنی ہو گئے، ترجمہ کیا ہوگا؟ منافی صلاۃ، چیزوں کو حرام کرنے والی تکبیر ہے۔ یہ اسم فاعل کا ترجمہ میں نے کر دیا۔ منافی صلاۃ جیسے بولنا، چالنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تکبیر تحریمہ سے۔ تکبیر تحریمہ منافی صلاۃ سارے کام کو حرام کر دینے والا ہے، تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی۔ اللہ اکبر کہہ دیا، اب نماز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ سب حرام ہو گئی۔ نہ چل پھر سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ کھا پی سکتے ہو۔ تحریم تکبیر کے معنی ہو گیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا مختلف فی۔ پہلے تو مذاہب کی تفصیل ہم دیکھیں گے، ائمہ کے مذاہب کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے کون سا لفظ ضروری ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے لفظ سے تکبیر تحریمہ ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف ہی ہے۔ مذاہب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ صرف اللہ اکبر ہی سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صیغہ نہیں، صرف ایک صیغہ اللہ اکبر ہے بس۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے اندر کاف بے رے کا مادہ تو متعین ہے ہی، جیسے امام مالک کہتے ہیں کاف بے رے ہی کے مادے سے تکبیر تحریمہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے صیغے کے اندر ذرا وسعت دے دی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے، جیسے کہ امام مالک کہتے ہیں، اور ایک صیغہ انہوں نے اپنی طرف سے اور بڑھا دیا اللہ الاکبر سے، الف لام کے بغیر اور الف لام کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ان کے نزدیک تکبیر تحریمہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ذرا سا صیغے کے اندر آگے بڑھ گئے، مگر مادہ وہی کاف بارہ کا رہا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کاف بارہ ہی کے مادے میں رہے کہ بھئی یہ مادہ تو ضروری ہونا چاہیے، لیکن ذرا انہوں نے صیغے کے اندر وسعت دے دی کہ اگر صیغہ میں اگر کچھ بڑھ جائے، مادہ یہی رہے، تو بھی تکبیر تحریمہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 4 صیغوں سے تکبیر تحریمہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر۔ فعل اور فعیل دونوں وزن پر الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے، گویا 4 صیغے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تکبیر تحریمہ صحیح ہے، اللہ اکبر اور اللہ کبیر، اللہ الاکبر اور اللہ الکبیر۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ، یعنی حضرات طرفین، انہوں نے تکبیر تحریمہ کو کاف بے رے کے مادے کے اندر منحصر نہیں رکھا، بلکہ اس میں ہر اس صیغے کو داخل کیا جو صیغہ عظمت رب پر دلالت کرے، ہر اس مادے سے تکبیر تحریمہ صحیح ہوتا ہے جو صیغہ عظمت رب کو بتلاوے۔ لہذا ان دونوں کے نزدیک اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ اجل، اللہ اعظم، اسی طریقے سے اللہ ابجل، جو بھی صیغہ عظمت رب پر دلالت کرے، تمام صیغوں سے تکبیر تحریمہ صحیح ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان مذاہب میں سب سے تنگ مذہب کس کا ہوا اور سب سے وسیع مذہب کن کا ہوا؟ امام اعظم اور امام محمد رحمہ، اور باقی امام شافعی اور امام ابو یوسف بیچ بیچ میں ہیں، نہ انہوں نے اتنی تنگی دی نہ انہوں نے اتنی وسعت۔ یہ کل 4 مذاہب ہو گئے۔ تھوڑی تھوڑی سی دلیل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
ایک دلیل تو ان کی یہی حدیث ہے، تحریمها التکبیر، دیکھو حصر کے ساتھ ہے، معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کا انحصار صرف تکبیر یعنی اللہ اکبر میں ہے۔ جب انحصار کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ بس یہی صیغہ متعین ہے، اس کے سوا اور کسی صیغے سے تکبیر تحریمہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک دوسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے مدت عمر تکبیر تحریمہ کے بارے میں اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور صیغے کا استعمال کرنا ثابت ہی نہیں ہے۔ حدیث اٹھا کے دیکھ لو، جہاں کہیں بھی آپ نے یا صحابہ نے تکبیر تحریمہ کہا تو اسی مادے کے ساتھ اللہ اکبر اور اسی صیغے کے ساتھ، اگر کسی دوسرے صیغے سے جائز ہوتا تو بیان جواز کے لیے ایک مرتبہ بھی تو کوئی دوسرا صیغہ استعمال فرماتے۔ لہذا عمل سے بھی معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ صرف اللہ اکبر میں منحصر ہے۔ ہم مالک آگے کہتے ہیں کہ اتنی بات یاد رکھو، عبادات کے اندر اقتدا ہوتی ہے، عبادات میں قیاس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ عبادت جس طرح ثابت ہے اسی طرح کرنا، اس میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیا جاتا۔ وہاں پیروی ہوتی ہے، وہاں قیاس نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کے جو صیغے ہیں انہی صیغوں کے ساتھ اذان دینا ضروری ہوگا۔ کوئی آدمی سوچے کہ بھائی اذان کا مطلب اعلان ہے اس لیے ان صیغوں کو بدل کے دوسرے صیغوں سے اذان دے دیں، اذان ہوگی ہی نہیں۔ عبادات کے اندر قیاس نہیں چلتا ہے، عقل نہیں چلتی ہے، وہاں تو اتباع ہے، پیروی ہے۔ تو اگر کسی اور صیغے سے جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار بھی تو کسی اور صیغے سے تکبیر تحریمہ کہتے، مگر یہ ثابت نہیں ہے۔ دلیل ہو گئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے تکبیر کا ترجمہ کیا اللہ اکبر کہنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاف بیرے کا مادہ تو ہونا ہی چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مادے سے تکبیر کہنا ثابت ہے، لہٰذا ہم آگے نہیں جا سکتے، دوسرے مادے میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا اللہ اکبر سے تو تکبیر تحریمہ صحیح ہے ہی، لیکن اللہ اکبر کے اندر جتنی تعریف اللہ کی ہے اس سے زیادہ تعریف اللہ الاکبر میں ہے۔ اللہ اکبر کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ الاکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ الاکبر کے معنی اللہ ہی سب سے، انحصار کے معنی مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے نا۔ تو دیکھو اللہ اکبر سے زیادہ تعریف کس میں ہے؟ اللہ الاکبر میں۔ امام شافعی فرماتے کہ جب کم تعریف والے کلمے سے تکبیر تحریمہ صحیح ہے تو جو زیادہ تعریف دے اس سے تو بدل جولا ہونا چاہیے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ الاکبر سے تکبیر تحریمہ کا صحیح ہونا یہ قیاس نہیں، یہ دلالت النص سے ہے، اور دلالت النص بھی نص ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ الاکبر کو بھی بطور دلالت النص کے اس میں شامل کر دیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کی دلیل
وہ کہتے ہیں کہ بھائی کاف بار آ کے مادہ کا تو میں بھی قائل ہوں، اسی مادے سے تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا مدت عمر ثابت بھی ہے۔ آگے امام ابو یوسف کہتے کہ ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے صفات میں افعل اور فعیل کا صیغہ دونوں برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے صفات میں فعیل اور افعل دونوں برابر ہیں، چنانچہ اللہ کے صفات میں قادر ہے اور قدیر بھی ہے، دونوں ایک سا ہیں۔ عالم ہے، علیم ہے، قرآن کے اندر ہے، دونوں طرح کا صیغہ آتا ہے، فعیل کے وزن پر بھی اور افعل کے وزن پر بھی۔ حاکم ہے، احکم ہے، جتنے بھی صفات اللہ کے دیکھو فعیل اور افعل دونوں وزن پر آتا ہے۔ جب اللہ کے صفات میں فعیل اور افعل دونوں آ رہا ہے تو جب اللہ اکبر سے صحیح ہے تو اللہ کبیر سے بھی صحیح ہونا چاہیے، تو جب اللہ اکبر سے صحیح ہے تو جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ الاکبر سے بھی صحیح ہوگا بطور دلالت النص کے، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر سے بھی ہوگا بدرجہ اولا، اور جب اللہ کبیر سے صحیح ہے تو اللہ الکبیر سے بدرجہ اولا ہوگا۔ لہذا انہوں نے صیغہ بدلا ہے لیکن مادہ وہی رکھا۔ حضرات طرفین وہ کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ جب مجتہد استنباط کرے ان کو